تعلیمی نظام کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے سوچا آج پاکستان کے تعلیمی نظام کا موازنہ دنیا کے اس ملک کے تعلیمی نظام سے کیا جائے جو کہ نہ صرف اپنے تعلیمی نظام کی وجہ سے جانا جاتا ہے بلکہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کے ساتھ چند حقائق شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کیوں اس ملک کے تعلیمی نظام کو دنیا کے بہترین تعلیمی نظاموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا میں موسٹ ایجوکیٹڈ کنٹریز کی لسٹ میں یہ ملک تیسرے نمبر پر رینک کیا جاتا ہے۔ سب سے انتہائی اہم چیز، اس ملک میں جتنی بھی یونیورسٹیز موجود ہیں اے سے لے کے زیڈ تک تمام کی تمام یونیورسٹیز کا شمار دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں کیا جاتا ہے۔ اندازہ کریں ہم لوگ جب یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے لگتے ہیں تو ہماری نظر کہاں پہ ہوتی ہے؟ چیک کر لو بھائی اس یونیورسٹی کا نام HEC کی لسٹ میں ہے بھی ہے یا نہیں۔ یہ نہ ہو 2 سال فیسز بھرتے رہیں، بعد میں پتہ چلے یہ تو یونیورسٹی HEC سے ریکگنائز ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد ہے جی نمبر آف ریسرچ پیپرز دنیا میں جو پبلش ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اس کنٹری سے پبلش ہوتے ہیں جی۔ پھر باری آتی ہے جی ہائر ایجوکیشن ڈگری کی، تو ایج گروپ 25 سے لے کے 64 سال میں دنیا میں سب سے زیادہ ہائر ایجوکیشن کی پرسنٹیج اس ملک میں ہے جو کہ 45% ہے۔ اندازہ کر لیں جی 25 سے 64 سال کے درمیان 45% لوگ ہیں جنہوں نے ہائر ایجوکیشن کی ڈگری کر رکھی ہے۔ پھر باری آتی ہے جی ورک فورس کی، اگر 10,000 ورک فورس اٹھائی جائے تو اس ملک میں پائے جانے والے انجینئرز کی 10,000 میں سے تعداد 135 ہوگی۔ یہی 10,000 ورک فورس اگر امریکہ سے اٹھائی جائے تو اس 10,000 میں انجینئرز کی تعداد 85 ہوگی، اور سیم ڈیٹا جاپان میں انجینئرز کی تعداد 83 ہوگی۔ اب جی ان ساری کامیابیوں کے پیچھے 2 مین وجوہات ہیں جو کہ ان کے ایجوکیشن سسٹم کو اس مضبوط بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ ہے جی کلچرل ایڈ۔ کلچرل ایڈ کیا ہے جی؟ اس ملک کے اوپر بھی ایک مذہبی کتاب نازل کی گئی اور ان لوگوں پر اس کتاب کا اتنا اثر ہے کہ آپ اس ملک کے کسی بھی گھر میں چلے جائیں آپ کو وہاں پہ کتابیں نظر آئیں گی، لوگ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کتاب قرآن مجید تو ہم پر بھی نازل کی گئی لیکن ہم اس کتاب سے کتنا دور ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے ہم لوگ آج کتنی پشیمانی اور تنزلی کا شکار ہیں، اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جی دوسری اور انتہائی اہم وجہ جو کہ ان کی تعلیمی نظام میں ایک پلر کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ہے جی گورنمنٹ لیڈ، یعنی کہ ان کا تعلیمی نظام اس کو گورنمنٹ اپ فرنٹ لیڈ کرتی ہے۔ اس ملک میں GDP کا 6 to 9% ہر سال ایجوکیشن میں انویسٹ کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں ٹوٹل GDP کا 6 to 9% ایجوکیشن میں انویسٹ کیا جاتا ہے، اور اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ریشو 12:1 ہے، یعنی for every 12 students there is 1 teacher in classroom available every time۔ اس کے بعد جی موسٹلی جو سکولز ہیں اس ملک کے اندر وہ گورنمنٹ فنڈڈ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ تعلیم حاصل کر سکیں اور بنا کسی فیس کے حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد جی جو انتہائی اہم وجہ ہے اور جو فرق بھی ہے ہمارے ملک کے تعلیمی نظام اور اس ملک کے تعلیمی نظام میں، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم میں ایگزامز پر زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا۔ وہاں پہ سال میں صرف ایک دفعہ امتحان لیا جاتا ہے، نہ کہ ہمارے ملک کی طرح جہاں پہ ہر ماہ، پھر ہر 3 ماہ کے بعد، پھر ہر 6 ماہ کے بعد اور پھر سالانہ امتحان لیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بچوں کا دھیان امتحان پہ کم اور سکلز لرننگ پہ زیادہ ہو۔ اس کے بعد جی انتہائی اہم ایک اور چیز، 18 سال کی عمر کے بعد چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے، تمام بچوں کے لیے ملٹری ٹریننگ مینڈیٹری قرار دی گئی ہے۔ اور اس ملٹری ٹریننگ کا مقصد کیا ہے کہ بچے ڈسپلن ہو سکیں، وہ فوکسڈ ہو سکیں، رزلٹ اورینٹڈ ہو سکیں۔ ہمارے ملک میں یونیفارم پہننے کو کہا جاتا ہے جی کہ بچوں میں ڈسپلن آئے گا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ دونوں ملکوں کی تعلیمی نظام کی سوچ میں کیا فرق ہے۔ وہاں پہ ڈسپلن کرنے کے لیے ملٹری ٹریننگ دی جاتی ہے، یہاں پہ بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے یونیفارم پہنایا جاتا ہے۔ بچوں کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہائی اسکول کو 3 قسم کے ماڈلز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔
नंबर 1 जहाँ पे सिर्फ एजुकेशन दी जाती है, नंबर 2 जहाँ पे सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है, और नंबर 3 एक हाइब्रिड मॉडल भी तैयार किया गया है जिसमें एजुकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग दोनों कंबाइन कराई जाती हैं। नाज़रीन, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स इस वक्त इस मुल्क में अपने ऑफिस बना रहे हैं, वजह स्किल्ड और डिसिप्लिन्ड लेबर है। नाज़रीन, अब मैं आपको इस मुल्क का तारफ़ कराता चलूँ। जब दुनिया के नक्शे को देखा जाता है तो ये मुल्क एक नुक्ते की तरह दिखाई देता है। जी हाँ नाज़रीन, इस मुल्क का नाम इज़राइल है। नाज़रीन, हमें इस मुल्क से तालीमी मैदान में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और हम अपने तालीमी निज़ाम में इस्लाहात लाकर अपने मुल्क को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। नाज़रीन, इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।